تیسرا اصول, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, I'll quote some واقعات. تیسرا اصول, اپنے دل کو بغض, عداوت, جیلسی سے پاک کر لیں. If you want to live a wonderful life نا, اپنے دل کو آپ لوگوں کے خلاف جیلسی سے, ہیٹریٹ سے, حسد سے پاک کر لیں. تو اپنے دل کو صاف و پاک کر لیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میرے صحابہ, مسجد نبی کے دروازے سے جو بھی شخص داخل ہوگا نا, وہ جنتی ہے. اللہ نے اس کو جنت کا وعدہ کر دیا ہے. تو صحابہ دے آر امیزڈ کہ یار یہ شخص دنیا میں زندہ ہے اور وہ جنتی ہے کنفرمڈ. تو دے آر امیزڈ, اور وہ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. دیکھا سعد رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے, اینڈ دے آر واہ یار ہی از دا مین, کیا کامیاب انسان ہے شخص. اگلے دن دوبارہ میرے صحابہ جو اس مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا نا, وہ جنتی ہے. اب صحابہ دیکھیں اب آج کون سا شخص ہے. دوبارہ سعد رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کرتے کیا ہیں. تو کہا کہ میں آپ کے پاس 3 دن ایز اے گیسٹ رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ساتھ رہے, 3 دن گزارے, اور جب نکلے تو کہا کہ سعد آپ تہجد پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں. آپ قرآن پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں. آپ صدقہ کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. آپ سارے وہ اعمال جو کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں. لیکن وہ کون سی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت اس دنیا میں مل گئی ہے اور ہمیں نہیں ملی؟ آپ وہ کام کیا کرتے ہیں؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف اپنے دل میں گرہ نہیں رکھی. گرہ مینز ناٹ. کسی مسلمان کے خلاف میرے دل میں سختی یا اس کے خلاف نفرت نہیں ہے. اور میں جب بھی رات کو سوتا ہوں میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا. اگر آپ زندگی بہترین گزارنا چاہتے ہیں نا, تو آپ اپنا دل کو صاف کر لیں. چوتھا پوائنٹ جو کہ آج کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر نرمی کو پیدا کر لیں. نرمی, جینٹلنس. حدیث میں آتا ہے لیکن فرمایا کہ جو شخص جس سے نرمی نکال دی گئی, بلکہ حدیث میں آیا اس کے الفاظ ایگزیکٹلی پتہ کیا ہے, جس چیز میں نرمی ڈال دی گئی وہ خوبصورت بنا دی جاتی ہے, اور جس چیز سے نرمی نکال دی گئی وہ بدصورت بن جاتی ہے. آپ نے کسی کو بھی بات کہنی ہے, اس پہ آپ نرمی ڈال دیں, پیار سے کہیں, دیکھنا کتنی خوبصورت بن جاتی ہے وہ. آپ وہی بات سختی سے ڈانٹ کے کہیں, وہ کتنی بدبودار ہو جاتی ہے. تو نرمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نرمی اختیار کرتے تھے لوگوں کے ساتھ, ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. جن قریش مکہ کے جن سرداروں کے گردن تلوار نہیں جھکا سکی, اللہ کے نبی کی نرمی نے ان کی گردن کو جھکا دیا اور ان کو اسلام قبول کرا دیا. ثمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چودھری تھے, بڑے سردار تھے اپنی قوم کے, بڑے وہ نا, ہی واز اے جائنٹ, ہی واز اے مین آف ورڈز. صحابہ کی انٹیلیجنس پکڑ کے لے آئی مسجد نبی کہ رسول اللہ دین کا دشمن پکڑا گیا اور ایمبوش کیا, پکڑ کے لے آئے, مسجد نبی سے باندھ دیا. تو اللہ کے بھی روزانہ آتے مسجد نبی. پہلے دن آئے, کہا کہ ما عندک یا ثمامہ. ہی اسمائلڈ اینڈ سیڈ ما عندک یا ثمامہ. ثمامہ کیا حال ہے آپ کا, کیسے ہو؟ تو ثمامہ سال چودھری تھے, آ کر تو تھی کہ اگر قتل کرو گے مجھے تم بھی قتل کیے جاؤ گے. حالانکہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, لیکن روٹ کتنے ہیں, یہ اسلام میں نہیں تھے, کافر تھے, کہ اگر مجھے قتل کرو گے نا تو یہ مت دیکھو کہ میں اکیلا ہوں, میرے پیچھے پوری قوم ہے, وہ بھی قتل کرے گی. اگر مجھ پہ رحم کرو گے, مجھے چھوڑ دو گے, تم بھی رحم کیا جائے گا, ہم بھی تمہیں نوازیں گے مال سے, دولت سے. تو اللہ کی نے مسکرایا اور کہا ان کو بکریوں کا دودھ پلاؤ. دوبارہ اگلے دن آئے, ما عندک یا ثمامہ. ثمامہ کیا حال ہے آپ کا؟ سیم الفاظ, مجھے قتل کرو گے تو تم سب کو قتل کیا جائے گا, اگر مجھ پہ رحم کرو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا. دوبارہ اللہ کی مسکرائے اور کہا اس کو دودھ پلاؤ. پھر چلے گئے. تیسرے دن دوبارہ آئے, ما عندک یا ثمامہ, سیم ریپیٹیشن. تو الگ میں صحابہ کو بولا کہ اس کو آزاد کر دو, اس کو چھوڑ دو. ہی واز شاکڈ. وہ مدینہ سے باہر گئے, غسل کیا اور واپس آیا اور کہا اللہ کے نبی کو کہ مجھے آج سے پہلے بدترین شہر مدینہ لگتا تھا, بدترین دین اسلام لگتا تھا, اور نعوذ باللہ بدترین شخص آپ لگتے تھے, لیکن آج کے بعد میری زندگی گزرے گی تو آپ کے قدموں میں گزرے گی. اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہتے ہیں سب سے محبوب شہر مدینہ ہے میرے دل میں, سب سے محبوب شخص آپ ہیں, اور سب سے محبوب دین اسلام ہے. یہ کیا تھا؟ نرمی, پیار محبت سے پیش آئے. 5واں پرنسپل جو آخری ہے
وہ یہ ہے کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک صحابی آیا اور کہا یا رسول اللہ نجات کا راستہ بتائیں، نجات کس میں ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اس میں نجات ہے. اے عقبہ بن عامر، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اپنی زبان کو نا دیکھیں سبحان اللہ، فرمایا لازم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو مخرج دیں گے، نکالیں گے، ہر مصیبت سے نکالیں گے. ومن کل حم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ہر مشکل سے نکالیں گے، ہر غم سے نجات دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے، کیش دیں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، glad tidings to the one who found استغفار in his book with abundance. خوشخبری ہو اس بندے کو کہ جو قیامت کے دن آیا اور اس نے اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار کو دیکھا. سبحان اللہ، کثرت سے استغفار پڑھا کریں زندگی میں. اللہ کے نبی اپنی ایک محفل میں، ایک سیٹنگ میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، ایک سیٹنگ میں. اور کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھا کریں. جو شخص صبح اور شام اللہ کے نبی پہ 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام فرشتے اس پہ 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، 70 ٹائمز. اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. so much reward. Inshallah we'll end on this, just repeating the 5 points. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ المداومۃ علی الفرائض، فرائض پہ مداومت، کنسسٹنسی. واللہ العظیم انسان کی تراویح میں نکلنے والے آنسوؤں سے بہتر ظہر کی نماز پہ جانے کے لیے جو ایک پسینے کا قطرہ ہے نا، وہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے. ایک انسان تہجد میں رو رہا ہے اور آنسو پہ آنسو بہاتا ہے، اور ایک انسان ظہر کی نماز پہ جاتا ہے اور اس کی جو ماتھے پسینہ آتا ہے نا، وہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے، کیونکہ فرائض اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہے. تو المداومۃ علی الفرائض. دوسری چیز تلاوت قرآن، المداومۃ علی تلاوت قرآن. تیسری چیز اپنے دل کو صاف کر لینا. چوتھی چیز نہیں، یہ تو 5ویں تھا ذکر. چوتھی یہ تو تیسری تھی، نرمی نرمی نرمی. ٹھیک ہے، اپنے دل کو اپنے مزاج کو نرم بنا لیں انشاءاللہ. اور 5ویں چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر. یقین جانے جو شخص ان پہ نا عمل کرنا شروع کر دے گا نا، وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی چینجز دیکھے گا.